دوستوں پیش خدمت ہے چند دن میں غنی کر دینے والا عمل۔ چند دن کے اندر دینے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ، یعنی کہ لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے، ایسا عمل۔ دیکھیے، پہلے ایک ویڈیو کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ رزق کے لیے سب سے اچھا فارمولہ یہ ہے کہ رزق ہمیشہ بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ رزق کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اس کو جتنا آپ بانٹیں گے، تقسیم کریں گے، یہ اتنا بڑھے گا، کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ تجارت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ اس کی مخلوق پر اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اس رزق کو بڑھا دیتے ہیں، کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر ایک رواج ہوا کرتا تھا جو اب گھروں سے نکل گیا۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر، میں پرسنلی بھی جانتا ہوں، کہ جب ان کے جو مہینے کی جو ان کی انکم آتی ہے، وہ سب سے پہلے اس کے اندر سے 10% اللہ کے نام کے لیے علیحدہ سے نکالتے ہیں کہ یہ ہم نے اللہ کے راستے پر خرچ کرنا۔ اور پھر میں نے ایسے لوگوں کو کبھی رزق کے، روزی کے معاملے میں، مال کے معاملے میں پریشان ہوتے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ پاک کے ساتھ انہوں نے یہ سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہی دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد ان کا یہ مسئلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر نیکسٹ میں زیادہ سے زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو گاؤں محلوں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جب روٹی پکتی تھی تو سب سے پہلے اماں کہتی تھی کہ اللہ کے نام کی روٹی علیحدہ کر دیں۔ مدرسے سے بچے آتے تھے اور وہ سالن روٹی وہ لے کے چلے جاتے تھے۔ گھروں سے اللہ کے نام کے اوپر دیا جاتا تھا، بانٹا جاتا تھا، یہ دستور اور رواج ہوتے تھے۔ ابھی آج کل میں نے نہیں دیکھا کہ ایسا سسٹم ہو۔ اب تو مشکل سے گھر میں بھی پوچھ کے پکایا جاتا ہے کہ جی آپ کتنی روٹی کھائیں گے، آپ کتنی روٹی کھائیں گے، یہ ہر گھر کا معاملہ ہے۔ تو خیر، یہ تو اچھا ہے کہ رزق ضائع نہ ہو، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کبھی آپ نے ایسا بھی کیا ہے کہ آپ کوئی اچھا سا سالن اور کچھ روٹیاں بنا کر کوئی اچھے، جو آپ خود بھی کھانا پسند کریں، وہ کسی مدرسے میں بھجوا دیں؟ چلیں روز نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک دفعہ، یہ شاید کہ ہفتے میں بھی نہیں ہو سکتا تو مہینے میں ایک دفعہ، یہ کام ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر بار بار جو میسیجز آتے ہیں اور یہی کہا جاتا ہے کہ جی رزق کے لیے بتائیں کوئی وظیفہ۔ بھائی مہنگائی بڑھ گئی ہے، ملک کی معیشت کس طرف جاری ہے آپ جانتے ہی ہیں، انکمز نہیں بڑھی، آمدنیاں وہی ہیں، تو اخراجات بڑھے ہیں۔ تو جب اخراجات بڑھیں گے تو یہ پریشانی تو رزق کی ہوگی۔ تو اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑی بات، ہمارا رازق کون ہے؟ ہمارا رب ہے، اور رب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے سارے راستے ہمیں دکھا سمجھا دیے ہیں۔ عمل ہم خود نہیں کرتے، پھر ہم پریشان رہتے ہیں۔ اب یہ آپ کو ایک میں عمل بتانے والا ہوں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اسے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ چند دن کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ چند دن اس پریکٹس کو آپ کر لیجئے۔ 11 دن کی بات ہے، آپ اس کے بعد 12ویں دن مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ شاہ جی کیا بنا، مجھے بتائیے گا آپ کے اس کے ریزلٹس کیسے نکلے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ مجھے دعائیں دے رہے ہوں گے کہ کمال کا آپ نے یہ ہمیں عمل جو ہے یہ بتایا ہے۔ دیکھیے کرنا کیا ہے آپ نے، صرف آپ آج پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا، جتنا بھی انسان تک 10 20 30 40 روپے ہر بندے کی پاکٹ میں ہوتے ہیں نا، زیادہ بھی نہیں کر سکتے۔ جو آپ کی گنجائش ہو، 100 کی ہو، 50 کی ہو، 1000 کی ہو، ڈیلی کرنا ہے، 11 دن تک کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ صبح کے ٹائم پہ آپ نے اٹھنا ہے، جب نکلنا ہے گھر سے باہر، کام پہ جانا ہے، جس طرف بھی آپ نکلنا ہے، تو آپ نے وہ پیسے اپنے ہاتھ پہ رکھنے ہیں، اور 11 بار اس پر یہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا اللہ ہو۔ 11 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا اللہ ہو۔ اس پر پھونک مارنی ہے، ان پیسوں پر مٹھی بند کرنی ہے، اور گھر سے نکل کے جو بھی پہلا مستحق آپ کو فقیر نظر آتا ہے، جو بھی مانگے آپ سے اللہ کے نام پہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دے دینا چاہیے، آپ اس کو دے دیں۔ ایک چیز ہمیشہ سے یاد رکھیے گا کہ ہم جب یہ سوچنے لگ جاتے ہیں نا کہ یار اس کو دیں، اس کو نہ دیں، کون مستحق ہے کون نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ سے اللہ کے نام پہ جو مانگتا ہے آپ اس کو دے دیں، کیونکہ اللہ پاک نے بھی آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں دے رکھی ہیں جس کے ہم اور آپ مستحق نہیں ہیں۔ تو جب اللہ دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتا، تو پھر آپ جب ایسا اللہ کے نام پہ دے گے، یہ بغیر سوچے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں، تو پھر اللہ آپ کو وہ دے گا جو آپ حق رکھتے ہیں، جس کے آپ مستحق ہیں، اور وہ بھی دے گا جس کے آپ مستحق نہیں ہیں۔ تو آپ 11 دن تک یہ عمل کریں، 11 دن تک اسی طرح سے دم کر کے، یا رزاق ہو یا اللہ ہو، 11 بار دم کر کے یہ پیسے آپ 11 دن تک یہ دیجئے، اور پھر 12ویں دن کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ جو آپ ہر وقت یہ رزق کے لیے پریشان ہو کے، میسیجز بھی آتے ہیں اور بات بھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی رزق کے لیے وظیفہ بتا دیں، اپنا گھر نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، بچوں کی فیس پوری نہیں ہوتی۔
دوائیوں کے پیسے پورے نہیں ہوتے، یہ کہنا آپ بھول جائیں گے۔ آپ یقین کریں، آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، یہ وظیفہ کا ایک تو عمل ہی ہے، تو یہ عمل اپنے اعمال کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہمارا رازق ہم پہ اگر راضی ہو جائے اور ہمارا رازق ہم سے خوش ہو جائے تو پھر معاملات زندگی کے ایسے بدلتے ہیں جیسے بدلنے کا حق ہو۔ امید ہے آپ عمل کریں گے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔